أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو کتاب مبادئ العربیہ 4 میں افعال قلوب میں الغاء اور تعلیق کے سلسلے میں چل رہی تھی. الغاء اور تعلیق کے سلسلے میں چل رہی تھی. جی مین بات کیا چل رہی تھی؟ وہ بھی تو ختم ہو گئی. الغاء تعلیق مین بات منصوبات، لیکن منصوبات میں پھر مفعول مطلق کے بعد مفعول بہی کی چل رہی تھی. پھر مفعول بہی کے میں بھی کائے کی چل رہی تھی. کچھ افعال متعدی ایسے ہوتے ہیں جو ایک سے زیادہ مفعول کی طرف متعدی ہوتے ہیں. وہ افعال جو ایک سے زیادہ مفعول کی طرف متعدی ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے ہیں. جی کچھ تو وہ ہیں جو 2 مفعولی ہیں، لیکن وہ ان کے 2 مفعول وہ اصل میں مبتدا خبر ہیں. کچھ وہ ہیں جن میں وہ ہے افعال قلوب. آج یہ دوسرا ہے کہ وہ 2 مفعول جو اصل میں مبتدا خبر نہیں ہے، جس کے بارے میں کل لاسٹ میں ہم نے پڑھا تھا الافعال التی تنصب مفعولین لیس اصلها مبتدا و خبرا کثیرۃ. وہ افعال کے جو 2 مفعول کو نصب دیتے ہیں اور وہ 2 مفعول اصل میں مبتدا خبر نہیں ہے. کثیر بہت زیادہ ہیں. لا يمكن ضبطها، ان کو گنانا معین کرنا ممکن نہیں ہے. وہ اکثر ہوا استعمال، اور ان کا استعمال بھی بہت زیادہ ہے. وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کسا، رزقا، اطعما، سقا، سودا، اسکنا، اعطا، وما شاکلہ. اور ان سے ملتے جلتے اور بہت سے افعال ہیں کہ جو 2 مفعول کو نصب دیتے ہیں اور وہ مبتدا خبر نہیں ہوتے، مبتدا خبر اصل میں. فائدتن، یہ کیا کہا انہوں کا وما شاکلہ، جو ان سے ملتے جلتے ہیں، ان سے ملتے جلتے ہیں. شاکلھا، اس سے ملتے جلتے ہوتے ہیں. کون سے؟ کیا لکھا ہے؟ آنا کیا لکھا ہے؟ انسا، حببا، جزا، انشدا، استثناء، الہ، فتعمل عملہ. یہ بھی اس کے ہی عمل کرتے ہیں، یعنی 2 مفعول کو نصب دیتے ہیں. پھر یہ کہنا الاصل فی المفعول الذی لیس اصلها مبتدا و خبرا. وہ 2 مفعول کے جن کی اصل مبتدا خبر نہیں ہے، ان میں اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ان یقدم ما هو فاعل فی المعنی. وہ 2 مفعول فاعل ہے اور دوسرا چھوڑ دیں گے. اعطیت زیدا درہما، میں نے دیا نا زید کو دیے درہما. زید اور درہم میں معنی کے اعتبار سے زید فاعل ہے نا، یعنی 2 مفعول ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے خود میں فاعل ہے. آپ تو ہو لیکن آپ نے زید کو دیے نا، زید کو درہم دیے، تو لینے والا کون ہے؟ تو وہ زید تو ایک معنی کے اعتبار معنی میں وہ فاعل ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 2 مفعول کے جو اصل میں مبتدا خبر نہیں ہے، ان میں اصل یہ ہے، اصل کیا ہے کہ وہ مفعول جو معنی میں فاعل ہو وہ مقدم ہو. آپ یہ نہ کہیں آتیت درہما زیدا، آپ کہیے آتیت زیدا درہما. سمجھ میں آئے بھائی؟ 2 مفعول کو نصب دیتا ہے تو کون سے مفعول کی ترتیب کیا ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. اصل یہ ہے کہ جو معنی 2 مفعولوں میں، وہ مفعول جو معنی کے معنی میں فاعل بیٹھ رہا ہے، لینے والا کون ہے؟ درہم، زید ہے. مثلا آتا ہے تو زیدن درہمن میں، بھئی آتا ہے تو میں تو ظاہری فاعل کون ہے؟ آتا ہے تو میں تو، لیکن زیدن درہمن میں زید اور درہم میں 2 مفعول جو ہے تو معنی کے اعتبار سے زید فاعل ہے نا، جسے میں نے دیا وہ لے رہا ہے، تو اس کو مقدم کیجئے. آپ کہیے کسا اخوک الفقیرہ ثوبا، کسا پہنایا، اخوکا تمہارے بھائی نے، تو اخوکا فاعل ہے جی، الفقیرہ ثوبا 2 مفعول ہیں. فقیرہ مفعول اول، تو اس میں فقیر کو مقدم کریں یا ثوب کو؟ تو کہا کہ فقیر کو مقدم کرنا اصل ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ معنی میں فاعل ہے. ٹھیک ہے، پہننے والا تو یہی ہوگا نا، لیکن وہ یجوز اصل یہ ہے. اصل جیسے فاعل، فعل فاعل مفعول میں اصل کیا تھی کہ پہلے فعل ہو پھر فاعل ہو پھر
مفعول ہو، اصلی تو تھی لیکن کبھی اس اصل کی رعایت کرنا واجب تھا، کوئی پریشانی نہ ہو تو آگے پیچھے کرنا جائز بھی تھا۔ ایسے ہی ان دو مفعول میں وہ افعال جو دو مفعول کو نصب دیتے ہیں وہ مبتدا خبر نہیں ہے اصل میں، تو ان میں ان کی اصل کیا ہے کہ جو معنی میں فاعل ہے اس کو مقدم رکھیے، دوسرے کو مؤخر کیجئے، لیکن عکس بھی کر سکتے ہیں، وہ یجوز اقصى هذا الترتیب، اس ترتیب کا عکس بھی کر سکتے ہیں، لیکن عند امن اللفظ، جب اشتباہ سے آپ محفوظ رہیں، اشتباہ نہ ہو سکے نہ ہو۔ آپ کہہ سکتے ہیں کسا اخو کا صوبن الفقیرہ، ہے نہیں؟ تو یہاں اشتباہ کا خوف نہیں ہے، کیونکہ فقیر ہی کو پہنائیں گے کپڑے، کپڑے کو فقیر تھوڑے پہنا دیں گے، ہے نہیں؟ شک اشتباہ کا کوئی خوف ہے ہی نہیں کہ جو ڈاؤٹ ہو جائے۔ مثال کے آئیے فائدتن، یہ کیا ہے نیچے؟ الفقیر فاعل فی المعنی، اس میں فقیر جو ہے جیسے میں نے آتا ہے تو زیدن درہمن میں زید فاعل معنی میں فاعل تھا، کیوں؟ اس وہ آخذونی والصوب ماخوذون، اس لیے کہ وہ لینے والا ہے اور صوب دیا جانے والا ہے۔ درہم میں زید لینے والا ہے درہم اور درہم دیا جانے والا ہے، تو معنی کے اعتبار سے فاعل ہے نا وہ زید، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ سمجھ میں آیا راغب یا نہیں؟ جی پکا؟ بعد تو پکا آ گیا جناب۔ جی بھائی آج لینے والا کون ہے؟ فاعل ہے، فقیر ہے۔ معنی کہتے ہیں کہ لفظ میں نہیں، کبھی آپ سوچیں کہ وہ حقیقت میں فاعل ہے، حقیقت میں فاعل نہیں ہے، حقیقت میں تو دونوں مفعول ہیں، حقیقت میں تو دونوں مفعول ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہیے کیا تھا مثال کیا تھی؟ مثال کیسا اخوک الفقیر ثوبان، کسا اخو کا کیا ہے؟ اخوک فعل فاعل ہے۔ یہ آپ چھوڑیے سے اخو ایسا بات نہیں ہوتا، یہ سیدھا صحیح کہیے۔ کسا سعید، یعنی سعید نے پہنایا، الفقیرہ ثوبان، ثوبان۔ کسا کیا ہے؟ فعل، لفظ میں دیکھیں اصل میں کیا ہے؟ کسا فعل، سعید فاعل ہے، فقیر مفعول اول، ثوبان مفعول، ٹھیک ہے، یہ تو اصل جو ہے لیکن ان دو میں جو دو مفعول ہیں، مفعول اول اور مفعول دوم، زید نے فقیر کو کپڑے پہنائے، ان دونوں میں اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ جو معنی کے اعتبار سے فاعل ہے اس کو مقدم رکھیے اور دوسرے کو مؤخر رکھیے۔ کیسے؟ اب یہاں پر سعید نے جو فقیر کو پہنائے، تو پہننے والا کون ہے؟ کپڑے، فقیر کیا چیز پہنائی جا رہی ہے؟ کپڑوں، تو معنی کے اعتبار سے یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے، معنی کے اعتبار سے، ورنہ لفظ میں تو دونوں ہی مفعول ہیں، تو اس کو مقدم کریے، یہ اصل ہے، یہ اصل ہے، لیکن اس کو برعکس کرنا بھی جائز ہے کہ اس کو مقدم کرنا اگر اشتباہ کا خوف نہ ہو۔ آپ کہہ سکتے ہیں کسا سعید ثوبان، یا مثال کے طور پر میں نے کہا کہ مثال دی تھی درہمن زیدن، نہیں بند کرنا تو زیدن درہمن زیدن، زیدن درہمن، آتیتو زیدن درہمن۔ ابھی دیکھیے مثال دیکھیے، آتیتو فعل ہے، وہ فاعل ہے نا، فعل فاعل ہے، زیدن مفعول اول ہے، درہمن مفعول دوم۔ اصل کیا ہے دونوں مفعول میں؟ اصل یہ ہے کہ جو معنی کے اعتبار سے فاعل ہے اس کو مقدم کیجیے۔ میں نے جو زید کو دیے، کس کو دیے میں نے؟ لینے والا کون ہے؟ فاعل ہے، معنی کے اعتبار سے کیا دیا جا رہا ہے؟ تو اس کو مقدم رکھیے، یہ اصل ہے، اصل یہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو برعکس بھی کر سکتے ہیں اگر اشتباہ کا خوف نہ، ٹھیک ہے، اشتباہ کا خوف اگر نہ ہو تو اس کا برعکس بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے دیکھیے اب کیا کہہ رہے ہیں؟ یجب الرجوع الی الاصل، اصل کی طرف رجوع کرنا واجب ہے۔ ابھی بتا رہے کہ جیسے وہاں یاد ہے نا مفعول فاعل کی بحث یاد ہے، فاعل کی اصل یہ ہے کہ مفعول سے پہلے آئے، کبھی لیکن کبھی کبھی اس کو الٹا کر برعکس کر سکتے ہیں اگر اشتباہ نہ ہو، اور اصل کی رعایت کرنا واجب ہو جاتا ہے کبھی کبھی، کبھی برعکس الٹا پہ عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے، ایسے یہاں پہ کہہ رہے ہیں متى التبس احد المفعول بالاخر، اگر ایک مفعول دوسرے سے اشتباہ ہو رہا ہو، جیسے آتى الامیر عمرا بکرا، آتى الامیر عمرا بکرا،
کیا ہوا؟ دونوں مفعول ہے نا، امر اور بکر. میں مثال کے طور پر کہوں آتیتو موسیٰ عیسیٰ، میں نے موسیٰ کو عیسیٰ عطا کر دیا، موسیٰ کو عیسیٰ سونپ دیا. مثلا یہاں پہ آتل امیر و امرن بکرن، امیر نے امر کو بکر عطا کر دیا. اب یہاں پہ اگر ہم آگے پیچھے کر دیں کیسے پتہ لگے گا کہ اصل کیا تھی؟ لینے والا کون ہے اور دیا جانے والا کیا ہے؟ بکر کو امر سونپا یا امر کو بکر سونپا؟ یہاں اشتباہ کا خوف ہے، یہاں اصل ہی کی طرف رعایت کرنا واجب ہے، رجوع اصل کی طرف کیا جائے گا. جیسے وہاں یاد ہے نا ضربا موسیٰ عیسیٰ، میں وہاں پہ تھا ضربا زیدن سعیدن، جی ضربا زیدن سعیدن، آگے پیچھے کریے آپ ضربا سعیدن زیدن. اشتباہ کا خوف ہی نہیں تھا کیونکہ اعراب ظاہر تھا، آگے پیچھے کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، ایسے یہاں پہ آپ کہہ سکتے تھے کسا زیدن فقیرہ صوبن، چاہے صوبن فقیرہ کہہ لو یا فقیرہ صوبن کہہ لو، کوئی اشتباہ کا خوف ہی نہیں تھا. لیکن یہاں اشتباہ کا خوف ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ یہاں پہ امیر نے امر کو بکر سونپا یا بکر کو امر سونپا؟ تو کہا اصل کی رعایت کرنا واجب ہے، جو معنی میں فاعل ہے اس کو مقدم ہی رکھیں گے، اس کے اصل کی مخالفت نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں اشتباہ کا خوف ہے. ورنہ اگر آپ آگے پیچھے کریں گے تو پتہ کیسے لگے گا کہ کس نے کس کو سونپا، کس کو کیا سونپا؟ امر کو بکر سونپا یا بکر کو امر سونپا؟ کچھ بھی سب تو یہاں پر امر، یہاں پہ نہیں کچھ بھی نہیں، یہاں پہ امر کو بکر سونپا ہے، معنی میں یہاں فاعل امر کو مانیں گے، اسی کی رعایت کریں گے. بادشاہ نے امر کو بکر سونپ دیا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ تو یہاں پر اصل سے ہٹ نہیں سکتے. اوپر کیا کہا تھا؟ اصل یہ ہے کہ جو معنی میں فاعل ہو تو مقدم رکھیے، دوسرے کو مؤخر، مفعول کو. لیکن اس کا برعکس بھی کر سکتے ہیں اگر اشتباہ نہ ہو، لیکن اگر اشتباہ ہو رہا ہے تو پھر اصل سے نہیں ہٹ سکتے آپ. اب آپ اس مثال کو دیکھ کے اس طریقے کی آتل امیرو امرن بکران آنکھیں بند کر کے کہہ دیجیے گا جو پہلا مفعول ہے وہ معنی میں فاعل ہے، دوسرا اس کو دیا جانے والا ہے. تو یہ انہوں نے کہا کہ اصل کیا ہے؟ دو مفعول جو مبتدا خبر نہیں ہے جن کی اصل کہ جو معنی میں فاعل ہو تو مقدم رکھیے، دوسرے کو مؤخر، اور اس کا برعکس کر سکتے ہیں اگر اشتباہ کا خوف نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کچھ مقامات ایسے ہیں جس میں اصل کی رعایت واجب ہے. ایک تو یہ جب اشتباہ کا خوف ہو دونوں مفعول میں، دوسرا متى حصر المفعول، جب مفعول حصر ہو. ما آتیت الصدیقہ الا کتابا، اب ظاہر سی بات ہے ہم کتاب کو محصور کرنا چاہ رہے ہیں. اگر ہم کتاب کو مقدم کر کے صدیق کو مؤخر کر دیتے تو محصور کچھ اور ہو جاتا، صدیق محصور ہو جاتا پھر. لہذا اب یہاں پر آپ اسے مقدم نہیں کر سکتے جسے محصور کیا ہے. تیسرا متى كان الاول ضمیرا والثانی اسما ظاہرا، جب کبھی پہلا مفعول بولیے ضمیر ہو اور دوسرا مفعول اس میں ظاہر ہو تو ظاہر سی بات ہے تب کیسے کر دیں گے آپ مقدم؟ جیسے وہاب تو کا درہمن، میں نے تجھے ہبا کیے درہمت، جی. تو ابھی کاف جو ہے ضمیر متصل ہے اور درہمن، تو آپ کیسے وہ کر دیں گے؟ اسے درہم کو مقدم کریں گے تو کاف ضمیر متصل کہاں رہ جائے گی؟ ابھی کہہ رہے ہیں یہ عجیب العدو. اب دیکھو اصل کی پہلے کیا کہا تھا؟ اصل یہ ہے مفعول جو معنی میں فاعل ہو اسے مقدم، دوسرے کو مؤخر. اگر اشتباہ نہ ہو تو آگے پیچھے بھی کر سکتے. پھر یہ کہہ رہے ہیں اصل کی رعایت واجب ہے، تین مقام اصل سے نہیں ہٹ سکتے. اور یہاں پر اصل سے ہٹنا واجب ہے. اصل سے یعنی جو معنی میں فاعل ہے اسے آپ کو مؤخر کرنا پڑے گا، دوسرے کو مقدم کرنا پڑے گا. کب؟ یجب العدول عن الاصل، اصل سے عدول کرنا واجب ہے. اے تاخیر، تاخیر ما ہوا فاعل فی المعنی، جو معنی میں فاعل ہے اس کا مؤخر کرنا واجب ہے. اذا اعترض دون تقدیمہ معنی، بغیر جب اس پر عارض ہو، بغیر مقدم کیے کوئی معنی لفظی، کوئی لفظی رکاوٹ واقع آ رہی ہو. جیسے کہ لو اشتمل علی ضمیر عائد، جب وہ لفظ وہ فاعل مفعول جو معنی میں فاعل ہو اس کے اندر ایک ضمیر ہو جو دوسرے مفعول کی طرف پلٹ رہی ہو. جیسا کہ وہاں تھا نا اذ ابتلی ابراہیم ربہ، کہ فاعل سے ضمیر ملی ہوئی تھی مفعول کی تو مفعول کو مقدم کرنا پڑا تھا. کیوں؟ کیونکہ ضمیر پھر ماں باپ کی طرف پلٹتی ہو کہ غلط ہے. اسی طرح ان دو مفعولوں کا سسٹم ہے. اگر پہلے مفعول میں جو کہ معنی میں فاعل ہے اس سے ضمیر ملی ہوئی ہو اور وہ دوسرے مفعول کی طرف پلٹ رہی ہو تو ظاہر سی بات ہے دوسرا مفعول بعد میں اور ضمیر بعد میں پلٹے گی، یہ غلط ہو جائے گا، لہٰذا اسے مقدم کرنا واجب ہے. جیسے آتیت الکتاب صاحبہ، اب دیکھیں معنی میں فاعل کون ہے؟ لینے والا صاحب ہے.
کتاب دی جانے والی ہے، لیکن اس کو اصل سے ہٹنا پڑے گا، کیونکہ صاحبہ میں اس میں ضمیر ہے جو کہ اس کی طرف پلٹ رہی ہے۔ اگر اب آپ کہتے آتے ہیں تو صاحبہ الکتابہ، الکتابہ کو بعد میں کر دیتے تو صاحبہ کی ضمیر کہاں پلٹتی؟ الکتاب، جو کہ لفظ میں بھی بعد میں تھی، اور رتبہ تو مفعول دوم کا مفعول اول کے بعد ہے ہی، تو ضمیر ایسی چیز کی طرح پلٹتی جو لفظاً بھی مؤخر، رتبتاً بھی، لہذا رتبہ تو یہ مقدم کر نہیں سکتے کیونکہ اس کا پیدائشی ہے رتبہ، مفعول دوم کا مؤخر ہے مفعول اول سے، لہذا لفظ میں مقدم کرنا واجب ہو جاتا ہے تاکہ ضمیر کی بھی مخالفت نہ ہو۔ آئیے، یہ ہو گئے دو طرح کی قسمیں۔ کون سی دو طرح کی قسمیں؟ کہا تھا نا کہ وہ کچھ افعال ایسے ہیں جو ایک سے زیادہ مفعول کی طرح متعدی ہوتے ہیں، وہ تین طرح کے ہیں۔ پہلا، وہ افعال جو دو مفعولی ہوتے ہیں اور وہ دو مفعول اصل میں مبتدا خبر ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ افعال قلوب۔ دوسرا، وہ افعال جو دو مفعول کی طرح متعدی ہوتے ہیں اور وہ دو مفعول اصل میں مبتدا خبر نہیں ہوتے۔ تیسرا، کچھ افعال ایسے ہیں جو تین مفعول کی طرف متعدی ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ، کم ہی الافعال التی تتعدی الی ثلاثۃ مفاعیل، کتنے افعال ایسے ہیں جو تین مفعول کی طرف متعدی ہوتے ہیں؟ 7 گنائے ہیں۔ الافعال التی تتعدی الی ثلاثۃ مفاعیل سبعۃ، وہ افعال کے جو تین مفعول کی طرف متعدی ہوتے ہیں، سبعۃ، وہ 7 ہیں۔ وہ ہے وہ کیا ہے؟ ارا، اعلم، حدث، خبر، اخبر، انبأ، نبأ۔ جیسے یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، فائل کیا ہے اس میں؟ اللہ، مفعول کیا ہے؟ ہم ہے، ایک اعمال ہے، ایک حسرات ہے، تین مفعول ہے نہیں؟ یا میں کہوں عالم تو، ادھر دیکھو، عالم تو زیدن امرن جاہلن، ادھر دیکھو، عالم تو فعل و فاعل ہے، سعیدن، کیا ہوا؟ میں نے سعید کو سمجھایا، بتایا، کیا بتایا؟ عمران جاہلن، عالم تو سعیدن امرن جاہلن، عالم تو فعل و فاعل، سعید مفعول اول، یہ مفعول دوم، یہ مفعول ثانی، ٹھیک ہے؟ اس میں اصل میں دو مبتدا خبر، ہاں، ان تین مفعولوں میں دو اصل میں مبتدا خبر ہے، امر جاہل تھا، امر جاہل، میں نے سعید کو کیا سمجھایا؟ امر جاہل۔ دیکھ رہا ہو رفیع احمد؟ ایسے اس میں انہوں نے کیا دکھایا؟ یریہم، ایک مفعول ہم ہو گیا، اللہ فاعل ہے، اور اس کے بعد دو مفعول اور ہیں، تو تین افعال جو تین مفعولی ہوتے ہیں وہ 7 ہیں جی، اور خاص بات یہ کہ ان تین مفعولوں میں دو مفعول اصل میں مبتدا خبر ہوتے ہیں، مبتدا مفعول ہے۔ دیکھیے ایک یریہم ہے، فوائد، المفعول الاول یکون اسما مفردا، وہ افعال جو تین مفعول ہیں ان میں پہلا مفعول اس میں مفرد ہوتا ہے یا ضمیر ہوتا ہے، وہ اما الثانی والثالث فاصلہ مبتدا و خبر، جو دوسرا اور تیسرا مفعول ہوتا ہے ان کی اصل کیا ہے؟ ابھی سمجھایا، امرن جاہلن، اصل میں کیا تھا؟ امرن جاہل، مبتدا خبر تھا۔ کل ما، کیا ہے یہ؟ صاف نہیں چل رہا، حقق المفعولین تھا، حقق مفعول علم و رعا، ہر وہ چیز جو علم اور رعا کے دو مفعول ہوں، جس کے اوپر علم اور رعا کے دو مفعول کے احکام، من الاحکام، احکام محقق ہوتے ہیں، یحقق مطلقاً للثانی والثالث، وہ تمام علم تو اور رعا کے افعال قلوب تھے پیچھے، اس کے پہلے اور مفعول پہ جتنے دو ہی مفعولی تو تھے وہ جو اصل میں مبتدا خبر تھے، وہ تمام احکام جو ان کے دو مفعول پہ صادق آتے ہیں، اس کے دوسرے اور تیسرے پہ آئیں گے، عالم اور ارا کے، جو کچھ علم اور را کے دو مفعولوں کے اوپر احکام ہوتے ہیں
وہ سارے احکام اعلم اور ارا کے دوسرے اور تیسرے مفعول پہ آئیں گے، کیونکہ اس کے دو پہلا اور دوسرا مفعول مبتدا خبر تھا دونوں، اس کا دوسرا اور تیسرا مفعول مبتدا خبر ہے۔ فَيَجُوزُ إِلْغَاءُ الْعَامِلِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِمَا، لہذا الغاء تعلیق وہاں پہ تھا، یہاں بھی وہاں پہ دو ہی مفعول تھے جو مبتدا خبر تھے، اس کا دوسرا تیسرا مفعول مبتدا خبر ہے، یہاں پہ ہو پائے گا تعلیق۔ تو اس کا عامل کا الغاء کرنا جائز ہے بالنسبت الیہما، ان دونوں مفعول کی، دوسرے اور تیسرے مفعول کی بنسبت، جیسے زید اعلمتک قائمون، دیکھا آپ نے زید مفعول دوم تھا مقدم ہو گیا، مفعول سوم قائمون تھا، اس کے بیچ میں اعلمتک آ گیا نہیں آ گیا، تو الغاء کر لیا آپ نے۔ اور فعل ان دونوں سے تعلیق بھی ہو سکتا ہے، جیسے اعلمت، یعنی صدارت طلب کی جائے اعلمت زیدن لامر قائم، لام ابتدائی آیا نہیں آیا، تعلیق ہو گیا۔ ولا يجوز كل ذلك مفعول اول میں جائز نہیں ہے اس کے، کیوں؟ کیونکہ مفعول اول کا کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے، دوسرا اور تیسرا مفعول ہے جو مبتدا خبر تھے اصل میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ۔ بچا 3 اما بقیت الافعال، لیکن را ان دو کو چھوڑ کے جو 7 ممکن آئے ہیں 3 مفعولی 7 گنائے تھے تو وہ بتا دیے، ان دو کو چھوڑ کر نبا انبا حدث خبر اخبر فلم تقع تعدیت، یہ 3 مفعول فی کلام العرب، ہاں یہ 3 مفعول وارد نہیں ہوئے کلام عرب میں، الا وہی مبنیۃ للمجہول، مگر یہ کہ یہ مبنی پر مجہول ہو، یعنی مجہول ہو تب۔ انبئت زیدن فاضلا، کیونکہ ایک مفعول ہٹ گیا، کیا انبئت زیدن فاضلا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ